فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں استاد جعفر سبحانی صاحب کی کتاب آئین وہابیت۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی چوتھی ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 43۔ باب دوم ابھی جاری ہے اور اسی کی ذیل میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں، اور لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس جگہ جہاں ابراہیم عبادت کے لیے کھڑا ہوا کرتے تھے اسے اپنا مقام نماز قرار دیں۔ اگر مقام عبادت ابراہیم جناب ابراہیم خلیل اللہ کی وجہ سے عزت و احترام کی جگہ بن سکتا ہے تو پھر آخر وہ کون سا سبب ہے جس کی بنا پر اولیاء اللہ اور اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے ان نیکوکاروں کے مدفن باعث احترام قرار نہیں پا سکتے جنہوں نے دین ابراہیمی اور خدائے بزرگ و برتر کی خوشنودی کی خاطر اپنا سب کچھ راہ حق پر قربان کر دیا۔ یقیناً ایسا ہونا چاہیے، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اسلامی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ تمام شرائط کے مطابق ایسے مقامات پر عبادت کرنے اور نماز ادا کرنے والے کو زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے۔ قبروں پر گنبد یا عمارت کے بارے میں اہل سنت کے 4 مذاہب سے تعلق رکھنے والے علماء کرام کے ایک فتوے کو بیان کیا جا رہا ہے تاکہ حقیقت امر مزید واضح ہو جائے، اور یہ فتویٰ الفقی علی المذاہب الاربع جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 421 پہ ہے کہ قبر میں مسکن، گنبد، مدرسہ اور مسجد بنانا مکروہ ہے۔ لہٰذا سوچنا چاہیے کہ جب اہل سنت کے 4 اماموں کے یہاں متفقہ طور پر مکروہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو پھر نجد کے قاضی کو اس بات پر کیوں اصرار ہے کہ قبروں پر عمارت یا گنبد کی تعمیر کو حرام قرار دیا جائے؟ پھر مکروہ ہونے والی بات کے صحیح ہونے کی بھی کوئی دلیل یا سند نہیں ہے، خصوصاً اس صورت میں جبکہ کسی گنبد یا عمارت کی وجہ سے زیارت کرنے والے کو عبادت کرنے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا موقع میسر آتا ہے۔ صفحہ نمبر 44 ہے اور عنوان ہے واقعیت بینی کی بجائے دلیل گڑنا۔ وہابیوں نے جنت البقیع میں مدفون ائمہ طاہرین علیہ السلام کی قبروں کے گنبدوں کو مسمار کرنے کے لیے جو دلیلیں گڑھنا شروع کی تھیں، انہی کے تحت یہ بہانہ بھی تراشا گیا کہ بقیع کی سرزمین وقف شدہ زمین ہے، اس زمین سے وقف کرنے والے کے مقصد کے مطابق زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے، اس لیے ہر وہ عمل جو اس زمین سے فائدہ اٹھانے کی راہ میں رکاوٹ بنے اس کو ختم کر دینا ضروری ہے۔ اہل بیت علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبروں پر گنبد اور عمارتیں کیونکہ اس زمین کے ایک حصے سے فائدہ اٹھانے کی راہ میں رکاوٹ ثابت ہوتے ہیں، یعنی اگرچہ ذہن میں دفن کرنا ممکن ہے تاہم باقی حصوں میں عمارت یا گنبد کے ستونوں، پایوں اور اسی طرح چاروں اطراف کی دیواروں کی وجہ سے رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، لہٰذا ان گنبدوں یا عمارتوں کو مسمار کیا جانا ضروری امر ہے تاکہ جنت البقیع کی تمام تر زمین کو استعمال میں لایا جا سکے اور وقف کا اصل مقصد پورا ہو سکے۔ نمبر 2 ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس قسم کی دلیل سوائے ایک ایسے بہانے کے کچھ بھی نہیں جس کے ذریعے وہابی قاضی نے ہر قیمت پر اہل بیت علیہ السلام اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
تعلق رکھنے والے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے روضہ مبارکہ کو نیست و نابود کرنے کی صحیح کی تھی، اور اگر اس کے پاس کسی قسم کی دلیل نہ بھی ہوتی تب بھی وہ اپنی قدرت و طاقت کے بلبوتے پر ان روضہ مبارکہ کی بنیادوں کو ہلا دینے سے گریز نہ کرتا، اس لیے کہ وہابی قاضی نے جنت البقیع کی زمین کے وقف ہونے کے مسئلے کو اٹھایا ہے، جبکہ اس کے وقف ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ نمبر 1 کسی بھی تاریخی کتاب یا حدیث کو جس میں بقیع کی زمین کے وقف ہونے کا بیان کیا گیا ہو بطور ثبوت پیش نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس امر کا امکان موجود ہے کہ جنت البقیع کی زمین ایک قبرستان رہا ہے اور مدینہ منورہ کے لوگ اپنے مرنے والوں کو وہاں دفن کیا کرتے تھے، اور ایسی صورت میں یہ زمین مباحات اولیہ میں شمار ہوتی ہے جس کا کسی طرح بھی استعمال جائز ہے۔ پرانے زمانے میں جبکہ لوگوں کے دلوں میں بنجر یا ایسی زمین جہاں مرنے والوں کو دفن کیا جاتا تھا، ان میں حرص اور طمع کی بنا پر نظریں جمانے رکھنے کا رجحان بے حد کم تھا، ترقی اور آبادی بڑھانے کا زور شور نہیں تھا، یہی دیہی علاقے کے باشندوں نے شہروں کی طرف رخ نہیں کیا تھا، زمین پر ناجائز قبضے یا جائز اور ناجائز طریقے سے زمینوں کی خرید و فروخت کرنے والے ایجنسیاں مورد وجود میں نہیں آئی تھیں۔ اس زمانے میں رسم یہ تھی کہ لوگ اپنے شہر، قصبے یا گاؤں میں زمین کے کسی حصے کو مرنے والوں کے دفن کے لیے مخصوص کر دیتے، یا پھر اگر کوئی کسی جگہ اپنے کسی مرنے والوں کو دفن کر دیتا تو دوسرے لوگ بھی اپنے مرنے والوں کو اسی علاقے میں اسی جگہ دفن کیا کرتے تھے، اور اس طرح وہ زمین قبرستان بن جاتی۔ یعنی وہ زمانہ تھا یہ جس میں مرنے والوں کے لیے زمین وقف کرنے کی رسم نہیں پائی جاتی تھی۔ جنت البقیع کی زمین کا بھی یہی حال تھا۔ حجاز اور مدینہ منورہ میں زمین کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی، پھر مدینہ منورہ کے اطراف میں کافی زیادہ بنجر زمین کے موجود ہونے کی وجہ سے کسی کو بھی اس امر کی ضرورت نہ تھی کہ وہ اپنی قابل زراعت زمین کو قبرستان کے لیے وقف کرے، کیونکہ ایسے علاقے جہاں کی زیادہ تر زمین بنجر ہو اور قابل زراعت زمین کی کمی ہو، وہاں یقیناً بنجر زمینوں کو جو مباحات اولیہ میں شامل ہے مرنے والوں کے دفن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اتفاق سے تاریخ بھی اس حقیقت کی تائید کرتی ہے، چنانچہ سمہودی اپنی کتاب وفائل اخبار دار المصطفیٰ میں بیان کرتا ہے کہ سب سے پہلے بقیع میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عثمان بن مظعون کو دفن کیا گیا، پھر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کا انتقال ہوا تو انہیں بھی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق عثمان بن مظعون کے برابر دفن کیا گیا، اور اس کے بعد دوسرے لوگوں نے بھی اپنے مرنے والوں کو بقیع میں دفن کرنا شروع کر دیا۔ اس مقصد کے لیے یہاں موجود درختوں کو کاٹا گیا اور اس زمین کے مختلف حصے مختلف قبیلوں کے لیے مخصوص کر دیے گئے۔ اس کے بعد سمودی مزید کہتا ہے کہ بقیع میں غرقہ نامی ایک خاص قسم کا درخت لگا ہوا تھا جسے اس زمین میں عثمان بن مظعون کو دفن کرنے کے موقع پر کاٹا گیا تھا، اور یہ روایت کتاب وفا الوفا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 84 پر ہے۔ یاد رہے کہ غرقہ وہ صحرائی درخت ہے جو مدینہ منورہ کے صحراؤں میں جا بجا پایا جاتا ہے۔ اس عبارت سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ بقیع کی زمین بنجر زمین تھی، اور ایک صحابی کے وہاں دفن ہونے کی وجہ سے اس علاقے میں آباد قبیلوں میں سے ہر قبیلے نے اپنے لیے ایک حصہ مخصوص کر لیا تھا تاکہ وہ اپنے مرنے والوں کو یہاں دفن کر سکیں۔ مزید برآں نہ صرف یہ کہ کسی بھی تاریخ کی کتاب میں اس زمین کے وقف ہونے کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے، بلکہ اکثر کتب میں تحریر ہے کہ بقیع کی زمین کا وہ حصہ جہاں ائمہ طاہرین علیہ السلام دفن ہیں وہاں جناب عقیل بن ابو طالب کا گھر تھا، یعنی 4 اماموں کے طاہر اجزاد کو اس مکان میں دفن کیا گیا جس کا تعلق بنی ہاشم سے تھا۔ سمودی نے آگے چل کر مزید لکھا کہ عباس بن عبد المطلب کو فاطمہ بنت اسد کی قبر کے نزدیک جناب عقیل کے گھر میں واقع بنی ہاشم کے مقبروں میں ہی دفن کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ موصوف نے
سعید بن جبیر کے حوالے سے بیان کیا کہ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ابراہیم کی قبر کو محمد بن زید بن علی کے مکان میں دیکھا ہے۔ نیز بتایا جاتا ہے کہ سعد معاذ کو ابن افلا کے گھر میں دفن کیا گیا جو جنت البقیع ہی کے قریب تھا، اور اس قبر پر گنبد اور عمارت بھی تعمیر کی گئی تھی۔ مختصر یہ کہ ان تمام باتوں سے اس امر کی نشاندہی کرتی ہے کہ جنت البقیع کی زمین وقف نہیں تھی۔ نیز ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے پاک اجساد کو ان کے اپنے گھروں میں ہی سپرد خاک کیا گیا۔ لہٰذا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ درست ہے کہ اہل بیت علیہ السلام عصمت و طہارت سے تعلق رکھنے والی برگزیدہ ہستیوں کے روضہ مبارکہ کو وقف کا بہانہ تراش کر مسمار کر دیا جائے؟ آپ چند لمحوں کے لیے فرض کر لیں کہ بقیع کی سرزمین وقف ہے، تو اس صورت میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقف شدہ زمین کے بارے میں واقف نے اگر کوئی کیفیت بیان کی ہے تو کیا وہ تفصیل کسی کے پاس موجود ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو کیا اس امر کا امکان نہیں پایا جاتا کہ وقف کنندہ نے اس زمین میں بزرگ ہستیوں کو دفن کرنے اور ان کی قبروں پر عمارت یعنی مقبرہ روضہ تعمیر کرنے کی اجازت دے رکھی ہو؟ ہم اس بارے میں کیونکہ کچھ نہیں جانتے، لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس ضمن میں صاحب ایمان کے عمل کی صحت پر یقین رکھیں اور اس کے عمل کو مورد الزام قرار نہ دیں، اور اگر ہم اس حقیقت کی طرف متوجہ ہو جائیں تو پھر مقبروں کو منہدم کرنے کے عمل کا حرام ہونا بالکل واضح اور روشن ہے۔ حلید کا لڑکا قاضی اور اس کے ہم خیال اس امر سے بخوبی واقف تھے کہ وقف کا مسئلہ سوائے دلیل تراشی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ نیز انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ اگر وہ لوگ اس قسم کی دلیل نہ تراشتے تب بھی ان کی طرف سے صرف اہل بیت رسالت علیہ السلام کے روضہ مبارکہ کو مسمار کرنا حتمی تھا، کیونکہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا بلکہ 122 ہجری میں بھی جب وہابیوں نے پہلی مرتبہ مدینہ منورہ پر قبضہ حاصل کیا تھا انہوں نے آثار رسالت کو برباد کیا تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس وقت عثمانی افواج نے انہیں سرزمین حجاز سے نکال کر باہر کرنے کے بعد ائمہ بقیع کے روضہ مبارکہ کو دوبارہ تعمیر کرا دیا تھا۔ صفحہ نمبر 48 ہے اور باب نمبر 3 شروع ہو رہا ہے، اور اسی کی ذیل میں عنوان ہے قبور کی زیارت کتاب و سنت کی روشنی میں۔ قبروں کی زیارت سے انسان کے دل و دماغ پر ایسے مثبت اخلاقی اثرات مرتب ہوتے ہیں جو انسان کی صحیح تربیت کے باعث ہیں۔ ہم اس باب میں اختصار کے ساتھ انہی اخلاقی اثرات کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ اس وادی خاموش کو دیکھ کر جہاں امیر ہوں یا غریب، طاقتور ہوں یا کمزور، ایک ہی خاک اور ایک ہی حالت میں کفن پہنے کئی من وزنی مٹی کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، انسان کا وجود لرز کر رہ جاتا ہے۔ انسان کے دل میں دنیا کے مال و زر کو اکٹھا کرنے کی خواہش ماند پڑ جاتی ہے۔ اگر دیکھنے والا انسان چشم عبرت رکھتا ہو تو وہ قبور کو دیکھ کر درس عبرت حاصل کرتا ہے اور خود سے یہ کہتا نظر آتا ہے کہ یہ عارضی زندگی جو صرف 60 یا 70 یا اس سے کچھ زیادہ برسوں کی زندگی ہے، اس کے بعد آخرکار انسان کو اسی کئی من وزنی خاک کے نیچے جا کر ہی سونا ہے، جہاں ایک دن اس کا پورا وجود خاک بن کر رہ جائے گا۔ اس لیے یہ عارضی زندگی اس قدر اہم نہیں ہے کہ اے انسان تو اسے خوبصورت بنانے کے لیے ہر طرح کی مصیبتیں برداشت کرے، خود پر اور دوسروں پر ظلم تک کرنے سے گریز نہ کرے، ہر ممکنہ طریقے سے حصول مال و دولت میں مشغول رہے، یا یہ خواہش کرے کہ کسی نہ کسی طرح کسی مقام تک خود کو پہنچا سکے۔ یہ وہ وادی خاموشہ ہے جس کے مشاہدے کی وجہ سے پتھر سے پتھر دل بھی نرم ہو جاتا ہے۔ بے پرواہ اور خواب غفلت میں خود انسان بھی خواب غفلت میں پڑا ہوا انسان بھی ہوش میں آ جاتا ہے۔ بے بصیرت انسان کو نگاہ بصیرت حاصل ہوتی ہے اور انسان اپنی زندگی کے لاہ عمل کے بارے میں نظر ثانی کرنے کے علاوہ نئی فکر کا حامل بن جاتا ہے۔ انسان اپنی ان اہم ذمہ داریوں اور فرائض کے بارے میں غور و فکر کرنے لگتا ہے جو خداوند ذوالجلال کی طرف سے اسے اپنی ذاتی زندگی کے علاوہ دوسرے لوگوں کے سلسلے میں سونپی گئی ہیں۔
چنانچہ وہ اپنی خود غرضیوں میں کمی پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبور کی زیارت کرو، کیونکہ ان کی زیارت سے تمہیں آخرت کی یاد آئے گی۔ اور یہ صحیح ابن ماجہ جلد نمبر 1 باب نمبر ماجہ فی زیارت القبور صفحہ نمبر 113 پر ہے۔ کیونکہ صحاح اور سنن کے مؤلفین نے ایسی احادیث بھی بیان کی ہیں جن میں سے بعض میں خاص وجوہات کی بنا پر قبروں کی زیارت سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، جبکہ بعض میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو قبروں پر جانے اور ان کی زیارت کرنے کی اجازت بھی دی ہے۔ لہٰذا ہم کچھ احادیث کا ذکر کر دینا ضروری سمجھتے ہیں، لیکن احادیث بیان کرنے سے قبل اس امر کا تذکرہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ وہ احادیث جن کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے منع فرمایا، ان میں ممانعت کی وجہ شاید یہ ہے کہ اسلام کے ظہور سے قبل مرنے والوں میں زیادہ تر مشرک اور بت پرست تھے، اور اسلام نے مسلمانوں کو جہاں شرک سے ہر قسم کا رشتہ توڑنے کی اہمیت بتانے کے لیے ایسا حکم دیا ہو، یا پھر ہو سکتا ہے کہ منع کرنے کی وجہ یہ رہی ہو کہ وہ افراد جو نئے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، ایسے افراد کی قبروں پر نوحہ سرائی کرتے تھے جو حق پر نہ تھے، نیز ایسے الفاظ پر زبان پر لاتے تھے جو اسلامی آداب کے منافی ہیں۔ انہیں ایسا کرنے سے روکنے کے لیے یہ حکم دیا گیا ہو۔ پھر جب اسلام کو فروغ حاصل ہو گیا اور ایمان کا پودا نشو نما حاصل کر چکا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کی زیارت کے فوائد کو پیش نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں کو زیارت قبور کی اجازت فرمائی، اور یہی وہ حقیقت ہے جس کا ذکر صحاح اور سنن کے مؤلفین نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کو نقل کر کے واضح کیا۔ سنن ابن ماجہ کے باب ماجہ فی زیارت القبور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 114 میں ہے کہ جو کہ ہندوستان میں شائع ہوئی، اور یہی حدیث ترمذی میں بھی موجود ہے۔ حدیث صحیح ہے کہ اہل علم اس پر، یعنی بریدہ کے بیان کردہ حدیث صحیح ہے اور اہل علم اس پر عمل کرتے ہیں، اور ان کی نظریں قبر کی زیارت کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ یہ قول ابن المبارک، شافعی، احمد اور اسحاق کا ہے۔ اس کے علاوہ مذکورہ حدیث کو صحیح مسلم جلد نمبر 3 اور میں موجود ہے، اور یہ باب ہے زیارت قبور ائمہ صفحہ نمبر 65، اور یہ حدیث یہ ہے کہ میں نے تم لوگوں کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، مگر اب دین میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم قبروں کی زیارت کرو، کیونکہ قبروں کی زیارت تمہیں دنیا سے یعنی بیزار کر دے گی اور تمہیں آخرت کی یاد دلاتی رہے گی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث تھی جو مختلف کتابوں میں مذکور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اس اعلان کے بعد اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کی زیارت کرتے اور لوگوں سے فریاد فرمایا کرتے کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ ان کی زیارت سے آخرت کی یاد رہتی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں ہمیں ملا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کی زیارت کی اور اپنی والدہ کی قبر پر روئے، نیز انہیں بھی رلایا جو آپ کے ساتھ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے خدا سے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کرنے کی اجازت لی ہے، پس تم بھی قبور کی زیارت کیا کرو، کیونکہ ان کی زیارت تمہیں موت کی یاد دلائے گی۔ اور یہ حدیث صحیح ابو داؤد جلد نمبر 2 کتاب الجنائز باب زیارت قبور صفحہ نمبر 195 اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبور کی زیارت کرنے کا اعلان فرمایا تھا، اور حدیث یہ ہے کہ
جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا سے اجازت حاصل کی تاکہ اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کی زیارت کریں، اس لیے کہ احادیث بیان کرنے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نعوذ باللہ مشرکہ تھیں۔ اور یہ حدیث ہے ابن ماجہ، صحیح ابن ماجہ جلد نمبر 1 میں، اور صحیح مسلم کی جلد نمبر 3 میں بھی ہے۔ یہاں پر یہ کہا گیا کہ یہ مسلمہ امر ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ، والد اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام آبا و اجداد اہل توحید تھے، وہ سب کے سب آئین حنیف پر ایمان رکھتے تھے۔ اسی بنا پر اس حدیث کے تمام حصوں کو علمی اصولوں کے مطابق قرار نہیں دیا جا سکتا۔ سنن ابن داؤد جلد نمبر 2 کتاب الجنائز صفحہ نمبر 195 اور الازہر کے مشہور عالم دین شیخ محمد سعد کی تشریحات حواشی کے ساتھ شائع ہوئی ہیں، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو کہ سنن نسائی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 76، صحیح مسلم جلد نمبر 3 میں موجود ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب اللہ نے حکم دیا کہ بقیع جاؤں اور وہاں دفن افراد کے لیے طلب مغفرت کروں۔ چنانچہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ مجھے وہاں جا کر کیا کہنا چاہیے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو اس دیار کے مومنوں اور مسلمانوں پر سلام ہو، خداوند متعال نے ہم سے پہلے جانے والوں اور بعد میں جانے والوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اور ہم بھی جلد ہی انشاءاللہ اگر خدا نے چاہا تو تم اہل قبور سے آ ملیں گے۔ چنانچہ کچھ احادیث ایسی بھی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبور کی زیارت کے موقع پر کس طرح دعا فرمایا کرتے تھے، لہٰذا کچھ دعائیں بیان کی جا رہی ہیں۔ زیارت قبور کے موقع پر فرمایا کرتے تھے، السلام علیکم دار القوم المومنین و انا ایاکم معتدون۔ اور یہ حدیث ہے سنن ابو داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 196 پر۔ اسی طرح حضرت عائشہ سے روایت کی نقل ہے کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر شب کے آخری حصے میں بقیع تشریف لے جاتے تھے۔ صفحہ نمبر 53 ہے، عنوان ہے عورتیں اور زیارت قبور۔ اس تمام بحث اور گفتگو کے بعد جو بات قابل ذکر ہے وہ عورتوں کے لیے زیارت قبور کی اجازت کا مسئلہ ہے، کیونکہ بعض روایت ایسی بھی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو زیارت قبور سے باز رہنے کی تلقین فرمائی ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں وہ افراد جو عورتوں کے لیے زیارت قبور جائز خیال نہیں کرتے، وہ ان حدیث سے بطور استدلال استفادہ حاصل کریں۔ حدیث ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبور کی زیارت کرنے والی اکثر عورتوں پر لعنت بھیجی ہے رسول اللہ نے، اور چنانچہ اس ضمن میں ہم اس امر کی وضاحت کر دینا ضروری خیال کرتے ہیں کہ اس قسم کی احادیث کو عورتوں کے لیے زیارت قبور کی ممانعت کے طور پر سند پیش نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اکثر علماء کا خیال ہے کہ مذکورہ حدیث عورتوں کے لیے زیارت قبور کے حرام ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ اس عمل کے مکروہ ہونے پر دلالت کرتی ہے، اور اس کراہیت کی وجہ وہ خاص حالات ہیں جو اس زمانے یعنی زمانے صدر اسلام میں موجود تھے۔ چنانچہ اس حدیث کی تشریح بیان کرنے والوں میں مفاتیح الحاجہ کے مؤلف نے صحیح ابن ماجہ پر جو شرح لکھی ہے، اس میں مؤلف نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس حدیث میں جس نہیں کا پہلو سامنے آتا ہے، جس کے بارے میں علماء اسلام کے اقوال دو طرح کے ہیں، یہ نہیں حرام ہونے کی دلیل ہے، اس میں کراہیت کا پہلو پایا جاتا ہے، جس کی بنا پر یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ اگر کسی عورت کو یقین ہو کہ اگر اس نے قبور کی زیارت کی تو اس کے اس عمل سے فتنہ اور غیر اسلامی عمل یا منکر
مورث وجود میں آئے گا تو اس ایسی صورت میں وہ قبور کی زیارت کر سکتی ہے۔ نمبر 2، ہم اپنی گفتگو کے دوران بتا چکے ہیں کہ حضرت عائشہ سے منقول ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیارت قبور کی اجازت فرمائی تھی، اور حدیث نمبر 4 میں ہم نے یہ بات بتائی تھی۔ لہٰذا اگر خواتین اس حکم سے مستثنیٰ ہوتی تو پھر ضروری تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حکم میں اس امر کی وضاحت فرماتے کہ یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے، خصوصاً ایسی صورت میں جبکہ اس حدیث کو بیان کرنے والی خود خاتون ہیں، اور جن لوگوں کے سامنے یہ حدیث بیان کی گئی ہے ان میں خواتین بھی شامل ہیں۔ فطری امر ہے کہ حدیث کو سننے والا خواہ مرد ہو یا عورت یہ خیال کر سکتا ہے کہ یا کر سکتی ہے کہ یہ حدیث اسی کے لیے ہے۔ نمبر 3 ہے کہ بعض احادیث سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی عائشہ کو زیارت قبور کا طریقہ تعلیم دیا، اور بی بی عائشہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اکثر قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرتی تھیں۔ نمبر 4، ترمذی بیان کرتا ہے کہ جناب عائشہ کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر جب حبشہ میں فوت ہو گئے تو ان کا جنازہ مکہ مکرمہ میں لایا گیا، جہاں انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ چنانچہ جب بی بی عائشہ مدینے سے مکہ مکرمہ تشریف لائیں تو وہاں وہ اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کے لیے گئیں، اور اپنے بھائی کے غم میں ان کی قبر پر شعر پڑھنے کے بعد دعا بھی فرمائی، اور یہ حدیث ہے صحیح ترمذی جلد نمبر 4 صفحہ کتاب الجنائز باب ما جاء فی زیارت القبور صفحہ نمبر 275 پر۔ پھر صحیح ترمذی کی تشریح لکھنے والے امام حافظ ابن عربی، جن کی تاریخ پیدائش 435 ہجری اور تاریخ وفات 543 ہجری بتائی جاتی ہے، انہوں نے بھی صحیح ترمذی پر جو حاشیہ لکھا ہے اس میں واضح کیا ہے کہ سچ تو یہ ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں اور عورتوں دونوں کو قبور کی زیارت کرنے کی اجازت دی ہے، اگرچہ کچھ لوگ عورتوں کے لیے زیارت کرنے کو مکروہ خیال کرتے ہیں تو اس کی وجہ قبور پہ جا کر ہوش و حواس کھو بیٹھنا یا پھر مکمل طور پر اسلامی پردے کی شرط کو نظر انداز کر دینا ہے۔ نمبر 5 صحیح بخاری کتاب الجنائز باب ما جاء فی زیارت قبور میں یہ حوالہ موجود ہے، وہاں پہ آگے لکھا ہے کہ جناب رسول خدا نے ایک عورت کے اپنے کسی عزیز کی قبر کے سرانے جب روتے ہوئے دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تقوی کو اپنا پیشہ بناؤ اور صبر کرو۔ اس عورت نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جو کہ ان کو نہیں پہچانتی تھی، جواب میں کہا کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، تمہیں کیا معلوم کہ مجھ پر کیا بیتی ہے۔ بعد میں جب اس عورت کو بتایا گیا کہ تمہیں تقوی اور صبر کی تلقین فرمانے والے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، تو یہ سن کر وہ عورت اپنے عزیز کی قبر چھوڑ کر فوراً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا یا رسول اللہ، میں معافی چاہتی ہوں کہ میں نے آپ کو نہ پہچاننے کی وجہ سے آپ کے حکم کی تعمیل نہیں کی۔ چنانچہ اس عورت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخاطب کر کے کہا، مصیبت کی حالت میں انسان کے لیے اولین مطلوب صبر ہی ہے، لہذا قابل غور و فکر ہے یہ امر کہ اگر عورتوں کے لیے قبور کی زیارت مطلقاً حرام ہوتی تو پھر کیا ضروری نہ تھا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عورت کو قبر کے سرانے بیٹھنے سے منع فرماتے، مگر اس روایت کے الفاظ صاف واضح کر رہے ہیں کہ انہوں نے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو صرف اور صرف صبر کی تلقین فرمائی۔ پھر جب وہ عورت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تب بھی آپ نے اسے یہی فرمایا کہ مصیبت کے عالم میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نمبر 6 اس کے علاوہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہر جمعۃ المبارک کے دن اپنے چچا جناب حمزہ کی قبر کی زیارت کے لیے جایا کرتی تھی، اور ان کی قبر کے نزدیک نماز پڑھنے کے علاوہ گریہ بھی کیا کرتی تھیں، اور یہ روایت مستدرک الحکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 377 اور کتاب وفا الوفا فی الاخبار دار المصطفیٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 112 میں ہے۔ نمبر 7 ہے
قرطبی کہتا ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیارت قبور کے لیے جانے والی ہر عورت کی مذمت نہیں فرمائی، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ان عورتوں کی مذمت کی ہے جو قبروں پر مسلسل زیارت کی غرض سے جایا کرتی تھیں، کیونکہ حدیث میں زوارت قبور کا لفظ استعمال ہوا ہے اور زوار مبالغہ کا صیغہ ہے، اور یہ روایت ہے سنن ابن داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 196۔ جہاں زائرات کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، حدیث میں قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت بھیجنے کی وجوہات ہیں، ان میں شاید اہم ترین وجہ قبور کی بکثرت زیارت سے شوہر کی حق تلفی کا ارتکاب اور چیخ و پکار سے رو کر منظر عام پر بے پردگی کا مظاہرہ ہے، ورنہ اگر زیارت کرنے والی عورت ان امور کا خیال رکھے تو ایسی صورت میں اس کا عمل قابل اعتراض اور قابل مذمت نہیں ہوگا، کیونکہ موت کو یاد رکھنا جس طرح مردوں کے لیے ضروری ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی لازمی امر ہے۔ قبور کی زیارت نہ صرف زائرین کو دنیا پرستی ترک کر کے آخرت کی طرف متوجہ کرنے کا باعث ہے، بلکہ اس عمل سے انسان میں حرص و طمع کا جذبہ بھی مان پڑ جاتا ہے۔ نیز زیارت قبور وہ عمل ہے جس سے من و مٹی کے نیچے ابدی نیند سونے والوں کو بھی بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلامی احکامات کے مطابق قبور کی زیارت میں اہل قبور کے لیے فاتحہ خوانی کرنا اور اس کا ثواب اہل قبور کو ہدیہ کرنا لازمی امر قرار دیا گیا ہے، اور یہ وہ بہترین تحفہ ہے جسے زندہ افراد اپنے ان عزیزوں کو پیش کر سکتے ہیں جو دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں۔ ابن ماجہ اپنی صحیح میں بیان کرتا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے مرنے والوں کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرو، لہٰذا قابل غور و فکر ہے یہ بات کہ آخر اس مسئلے میں عورتوں اور مردوں کے درمیان کیوں کر فرق کیا جا سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک صنف کو ایک کام کرنے کی اجازت دی جائے اور دوسری صنف کو اس کی اجازت نہ دی جائے؟ ایسا ہرگز ناممکن ہے۔ ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ عورتوں کے لیے کچھ خاص شرائط ضروری قرار دی جائیں، اور یہ وہی شرائط ہیں جن کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ یہاں پر باب نمبر 3 کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں باب نمبر 4 کی ابتدا کریں گے۔